2020 کے اس پرفتن دور میں یہ کلام پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے۔ جدھر دل ٹھریا ہو ذرا آکے سبحان اللہ۔ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا، ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوتا، ہر بندے کو لیٹا نالج نہیں ہوتا۔ جڑا بندہ مولا حسین دے نا دے دو میں ہاتھ چک کے بولے خدا دی قسم انہوں فالج نہیں ہوتا۔ تو میں گارنٹی میں دے رہا ہوں، میں چک کے ذرا سبحان اللہ۔ مجھے ایک کلام کا حکم قبلہ میاں رمضان سلطانی صاحب نے کیا ہے، اور قبلہ رمضان سلطانی صاحب کل رات خاکسار کے گھر پہ خود محفل پاک پہ وہاں میاں رمضان سلطانی صاحب نے جس عقیدت اور محبت سے بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری کو پیش کیا ہے، یقیناً باولپور خرید کے آئے ہیں میرے بھائی۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ میرے بھائی نے اپنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور کی ہیں، اور میں آج بھی انہوں نے مجھے آپ کا جو تعارف پیش کیا تھا وہ محبتیں مجھے آپ سے مل نہیں رہی۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں مشکل سے مشکل بات کریں، آپ کو یہاں اس کی قیمت بصورت داد ملے گی۔ محسن بھائی 4 جملے میں پڑھ رہا ہوں، پھر اندازہ کرتا ہوں مجھے پڑھنا کیا ہے۔ ایک کلام کا حکم مجھے بھائی نے کیا ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ اگر تسی بول پائے نا پھر وہ کلام سنا دیں گا، ورنہ میرے کو سودا اتنا سستا نہیں۔ میں یہی 4 جملے پڑھ کے مائک اگلے بھرا کے حوالے کر دیں گا، کیونکہ یہ تحفے نے تحفے جڑے میں باولپور تو لے کے آیا نا، یہ تحفے نے تے جڑے اندروں پھٹ جاندے نے پھر کیتے وضو بھی ٹٹ جاندے نے۔ سائی وال والے تحفے سام کے رکھ دے تے قدرے تے سٹ جاندے نے۔ اب میں 4 جملے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کر نہیں منبر میسر۔ رمضان بھائی آپ نقابت کے کلیہ قاعدہ قانون طریقہ قرینہ سلیقہ سے واقف ہیں، شاعری کے اوزان تحریر سے واقف ہیں۔ میں نے کہا یہ شور ختم کیجیے گا، سمجھ آنی چاہیے ان کو۔ میں نے کہا کر نہیں منبر میسر، کر نہیں منبر میسر۔ میں نہیں جانتا مشکل بات ہے، بولو گے یا نہیں بولو گے، لیکن میں پڑھ کے اندازہ کرتا ہوں کہ آگے مجھے کیا پڑھنا ہے۔ کر نہیں منبر میسر تو نوکے نیزہ ہی سہی، کر نہیں منبر میسر تو نوکے نیزہ ہی سہی، بھئی اونچی جگہ ہی چاہیے قرآن سنانے کے لیے، اونچی جگہ ہی چاہیے قرآن سنانے کے لیے۔ میں نے کہا پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ یہ 2 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، باقی ہے۔ جیڑا باقی ہے نا وہ میرے نال ضرور بولے گا۔ میں نے کہا پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، اللہ آپ کو لے جائے اور آپ دیکھیں عرش پہ عرش مولا ہے، زمین پہ صرف کربلائے مولا ہے۔ میں نے کہا پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے، ایک کی خاطر۔ رمضان بھائی ایک گل میں سمجھ گیا، تو علاقے دے لوگ سیانے نے، میں زور لاواں تے پھر بولتے نے، اچھا بولو صحیح۔ میں نے کہا پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے، لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے۔ خنجر ڈرو نہ، میں نکال نہیں رہا، صرف پڑھ رہا ہوں۔ خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں سب ٹوٹ گئی۔ یہ کیا ہے رمضان بھائی آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جنگی ساز و سامان ہے جو یزیدی فوج کے پاس تھا۔ میں نے کہا خنجر تیر کمانے بھالے
تلواریں سب ٹوٹ گئی، اسلحے والے فان ہوئے ہیں وہ نہتا باقی ہے، اسلحے والے فان ہوئے ہیں وہ نہتا باقی ہے۔ شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا، شمر سے ہر شامی نے پوچھا، مرے تھے جن کے لیے وہ وضوئی کرتے رہ گئے۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے سب سے زیادہ چاہیے، بڑا مشکل موضوع آپ نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا پیاس کی، میں پھر سے پوری قوت کے ساتھ جملہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے۔ ایک کی خاطر ایک نے اچھا ایک کیا ہے دنیا کو، لاکھوں لشکر بھاگ ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے۔ خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں سب ٹوٹ گئی، اسلحے والے فان ہوئے ہیں وہ نہتا باقی ہے۔ شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے۔ حیران ہے اس بات پہ دنیا، قتل بھی ہو کر جیت گئے، لاکھوں کی تو ہار ہوئی ہے، صرف 72 جیت گئے۔ حیرت میں ہے مقتل کی، خنجر بھی شرمندہ ہے، قاتل کی تو موت ہوئی، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ دنیا والوں کر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ دنیا والوں کر سمجھو تو، قطن آخری جملے میں نے کہا یہ سوچ کے پردہ سر حیرت میں پڑا ہے، شبیر ہزاروں سے اکیلا ہی لڑا ہے۔ یہ سوچ کے میرے دل میں جتنے لفظ تھے سب کاغذ پر انڈیل دیے، میرے قطن آخری جملہ، میرے دل میں جتنے لفظ تھے سب کاغذ پر انڈیل دیے، لیکن اب بھی اس عنوان پہ سب کچھ کہنا باقی ہے، اب بھی اس عنوان پہ سب کچھ کہنا باقی ہے، اب بھی اس عنوان پہ میں نے کہا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا۔ یہ 4 جملے پڑھ کے میں چیک کرنے لگا ہوں آپ سماعتوں کی کس طرح پر بیٹھے ہیں اور کس کے دل میں کتنا علی ہے۔ میں نے کہا جب تک علی دلوں میں، اگلی لائن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جی، خلد بری، اس خلد بری کا مطلب ہے جنت۔ اب سنیے گا، میں نے کہا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ جب تک علی دلوں میں، کبھی کبھار سبحان اللہ کہہ دو گے تو چلے گا، میں نے کہا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا۔ جب تک ہمارے سر پہ ہے حسنین کا کرم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ جب تک ہمارے سر پہ ہے حسنین کا کرم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ علی کون ہے؟ خدا جب اپنے علی پر دھیان دیتا ہے، خدا جب اپنے علی پر، محسن بھائی ضروری تو نہیں میں ہر بات زور سے کروں پھر ہی آپ کے علاقے والے سبحان اللہ کہیں گے، کبھی کبھی یار بات کے بھی دم پہ کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا جب اپنے علی پر دھیان دیتا ہے، خدا جب اپنے علی پر دھیان دیتا ہے، علی بھی اسی کے حق میں پھر اپنا بیان دیتا ہے، علی بھی پھر اسی کے حق میں اپنا بیان دیتا ہے۔ علی کا مرتبہ 13 رجب کی رات سے پوچھ، جب لامکان بھی اس کو مکان دیتا ہے، جب لامکان بھی اس کو مکان دیتا ہے، جب مزہ لیجئے گا بات کا، جب لامکان بھی اس کو مکان دیتا ہے۔ میں نے کہا علی کا ذکر نہ ہو، علی کا ذکر نہ ہو تو یہ کان بہرے ہیں، کیونکہ علی کے ذکر کے واسطے ہی تو خدا یہ کان دیتا ہے، علی کے ذکر کے واسطے ہی
تو خدا یہ کام دیتا ہے سکھاں دے پیشوا بابا گرو نانک کو ایک بندہ آیا ساڈے نبی دا فرمان ہے جتھے گل نہ بنے نا اوتھوں ہجرت کر جاؤ ایتھے تسی نہیں بول رہے ہن میں انہاں کو سنا کے انہاں کو سبحان اللہ سننا سکھاں دے پیشوا بابا گرو نانک کو ایک بندہ آیا کہنے لگا بابا جی میں تواڈے کولوں تھوڑا دور جا رہا ہوں مینوں کوئی ایسی نصیحت کرو جڑی ساری زندگی میرے کام آوے بابا گرو نانک سکھاں دا پیشوا اس سکھ نو آندا ہے ساری دنیا چھڑ دیں ساری دنیا چھڑ دیں پر حسین نہ چھڑی ساری دنیا چھڑ دیں پر حسین نہ چھڑی وہ سکھ ہاتھ بند کر دے بابا جی میں سکھ ہاں تے حسین مسلمانوں دا امام ہے بابا گرو نانک آندا ہے تینوں پتہ ہی نہیں حسین کون ہے وہ سکھ پھر ہاتھ بند کر دے بابا جی دسو حسین کون ہے بابا گرو نانک آندا ہے او سامنے والا گھر جے تیری بہن دا گھر ہوے تے میں تینوں آکھاں بھی اس گھر وچ جا کے ڈاکا مار تو مارے گا پنچایتاں وچ فیصلے کرنے والے بندے میرے سامنے موجود نے اپنے اپنے ضمیر دی عدالت لا کے دسنا بابا گرو نانک سکھ نو آندا ہے بھئی او سامنے والا گھر جے تیری بہن دا ہوے تینوں میں آکھاں بھی جا کے ڈاکا مار تو مارے گا اس سے ہاتھ بند کرتا نہیں جی بھلا بھرا بھی بہناں دے گھر ڈاکا ماردے نے میرا ضمیر میرے تے لعنت بھیجے گا میرا ضمیر مینوں ملامت کرے گا بھئی کم غلط ہے بابا گرو نانک آندا ہے اے جڑا تیرا ضمیر ہے نا جڑا تینوں اے کہندا بھی کم غلط ہے ایسے ضمیر نو حسین آندے نے ایسے ضمیر نو میدان میں آ جائے تجھے ٹلتا نہیں ہے میدان میں آ جائے تجھے ٹلتا نہیں ہے یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے میدان میں آ جائے تجھے ٹلتا نہیں ہے یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں ہوتے سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے ارے خریداروں سے کہہ دو سے کہہ دو کہ وقت نہ لگائے خون علی بہتا ہے پر بکتا نہیں خون علی بہتا ہے کوئی ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر ہیں الگ گھر اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر خود رس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں راہب کو کئی لال اسی گھر سے راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں میں نے کہا کروڑوں نمازیں ہیں جنہیں سر بچاتے ہیں کروڑوں سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے میں ایسا جملے تھے نا میں زور نہیں لانا ہن تہاڈا زور چاہیے میں دعا کرنا میں جملے میں پڑھنا جڑا ہن زور لا کے بولے نا سبحان اللہ میاں بڈھا ہو جائے پر وہ زور نہ مکے پوری توجہ میں نے کہا کروڑوں سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں کروڑوں سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں ساؤنڈ والے بھائی پھر کیوں آئے تو ساؤنڈ والے میں جملہ پڑھنا تو میں آپ چوکے حسین نہیں بڑھ کے بولی میں نے کہا کروڑوں سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے کروڑوں سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے ارے آج بھی یزیدیت منہ چھپائے پھرتی ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں آپ مقرر کہیں میں مقرر پڑھوں میرے حسین نے جو مقرر کیا ہے بھئی میں نے کہا کروڑوں سر ہیں جنہیں نمازیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے وہ سر حسین کا ہے وہ سر حسین کا ہے یہ آج جو یزیدیت منہ چھپائے پھرتی ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں خدا گل کریے میدان دے بچ بہ کے گھر رکھے تو چوہا بھی شیر ہوندا نسلاں دے بھی فرق ہوندا ام ہوندا بیر ہوندا گدڑ کھلا بھی رہے تے رہے گدڑ شیر پنجرے دے اندر بھی شیر ہوندا اوے تو مولا علی دا مار نارا کسے مشکل وچ نہیں تو شیر ہوندا نعرہ حیدری
کون ہے علی؟ علی کس یونیورسٹی کا نام ہے؟ علی کے مقدر کیا ہے؟ میرے رب نے علی کو کن 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 نعمتوں سے نوازا ہے؟ اور ایک لمحے کی توجہ، بس اسی پر سلام کر دوں گا، اس کے بعد میاں رمضان سلطانی صاحب کے بھائی کے حوالے میں نے کہا کون ہے علی؟ باب مدینۃ العلم ہو علی کا مقدر، مرکز دائرہ مناقب احزاب ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب موجات ہو علی کا مقدر، عین اللہ ہونا علی کا مقدر، کرم اللہ ہونا علی کا مقدر، وجہ اللہ ہونا علی کا مقدر، 3 دن کا علی کلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، میرے نبی کی ہاتھ علی کی پہلی سواری بنے علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب بنے علی کا مقدر، علی کی پہلی نگاہ چہرہ رسول پر پڑے علی کا مقدر، عین اللہ ہونا علی کا مقدر، آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر، کھجور کی گٹھلیوں سے میرے نبی کی حفاظت کرے علی کا مقدر، کعبے کا گوہر ہونا علی کا مقدر، زہرا کا جوہر ہونا علی کا مقدر، علی کا مقدر، میں نہیں جانتا علی کے اتنے مقدر سننے کے بعد بھی اگر تیری سمجھ میں علی نہیں آتا، اگر علی تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو شاعری سے گلا نہیں کرنا، گھر جا کے علی کے حق میں اپنی ماں کو دعا دینا، پوچھنا، ماں کے قدم چوم کے کہنا، جو بندہ اب علی کے نام پہ بولے نا گھر جا کے ماں کے قدم چوم کے کہے ماں یہ تیری ایمانداریوں کا نتیجہ ہے، آج میں ذکر علی کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو، علی سے نفرت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ قدم 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 پہ وہ لعنت میری وصول کرے، علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے، علی کے منکروں جنت کا تو سوال ہی نہیں، دعا کرو تمہیں دوزخ بھی قبول کرے، دعا کرو تمہیں دوزخ بھی قبول کرے۔ ان جملوں کے زیر سایہ فقیران آئے صدا کر چلے، آپ صدا کچھ رہے ہم دعا کر چلے۔ میں ملتمس ہوں محمد احسن وقار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں حاضری کا عزت حاصل کریں، چونکہ مسلسل محافل کا شیڈول ہے اور میں ایک طویل سفر کر کے باولپور سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں آپ عاشقوں کے چہرے دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ جس طرح کا تعارف مجھے آپ کا رمضان بھائی نے پیش کیا نا، انہوں نے کیا سارے ہی حسینی نے، جڑا حسینی ہے ذرا 2 میں ہاتھ چوک کے بولے نا۔ میں پوچھا بھی میاں صاحب مولا علی دے بارے کی آندے ہو؟ اللہ سارے علی دے منن والے نے، 2 میں ہاتھ چوک کے بندہ ہوئے کمزور، فضل ہوئے زیادہ، وہ چک نہیں سکتا، اونج نہ بولو تہاڈی اپنی مرضی ہے، عاشق علی دا تھک نہیں سکتا۔ سنیے والا نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بڑھ کرو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جڑا بندہ اس ڈر تو ہاتھ نہ چکے نہ زور نہ لاوے بھئی پولیس والے سانو چوک کے لے جان گے، لبیک دا نعرہ اس ڈر تو نہ لاوے تے قبر اس کی کرو اوتھے صرف لبیک والے نے آنا تے جڑے بندے آندے نے نعوذ باللہ سمت اللہ نبی ساڈے ورگا انہاں نوں قبر وچ لتر پینے تے جڑا اے آندے نے ساڈے بڑے بھرا جنہ انہاں نوں بھی لتر پینے، جڑے جدوں سرکار دا چہرہ مبارک قبر دے اندر تانوں دکھایا جائے گا، انہوں دیکھ کے جڑا بندہ اے کہے گا ہاں میں تے ساری زندگی انہاں دے نعرے لائے نے، او دے واسطے شفاعت ہونی ہے۔ اور جڑا چاہندا بھی قبر وچ جاواں مر کے بعد چاہنا مدینے والا پہلے آ جائے تے تو ہاتھ چوک کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، عشق کے رزق نور کے سانچے میں ڈھال کر جدوں اے سبحان اللہ کہندے نے نا میرا دل کردا بھی مائک کسی اور نوں دواں ہی نہ، پر جدوں اے سبحان اللہ نہیں کہندے نا پھر میرا دل آندا بھی مائک انہاں نوں پھڑاواں تے انہاں نوں کرو نقابت۔
عشق کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر ہم سنی تو رکھتے ہیں عقیدہ سنبھال کر اٹھے گی اگر میلی آنکھ نبی کی ناموس پر سنی تو رکھ دیں گے آنکھیں نکال کر سنی تو رکھ دیں گے آنکھیں نکال کر بھائی احسن وقار صاحب سے وقار شو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت نام میں اپنی حاضری کو یقینی بنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق اللہ العظیم. تمام احباب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بھائی جان مہمان آ رہے ہیں تسی میرے لئے توجہ کر بڑی مہربانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تمام احباب محبت اور عقیدت نال آقا لجپال کی بارگاہ میں جڑا بندہ گروہ آس لگ گیا ہے کہ میں آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جاواں تیر درود پاک پڑھا او بندہ محبت نال مل کے پڑھ لے درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جیڑا پیار مرن تو نہیں دردا او دل دلدار دے. جیڑا پیار مرن تو نہیں دردا او دل دلدار دے. جے دے دل دا موسم ٹھیک ہووے او وقت بہار دے. جے دل دا موسم ٹھیک ہووے او وقت بہار دے. او سجن حاکم دشمن جڑا دگا اعتبار دے. بھلا او امتی کوئی امتی او جڑا دکھ سرکار نو دے. بھلا او امتی کوئی امتی جیڑا دکھ سرکار نو دے. گل علی دی کر دیا صحابہ جڑا مولا علی مندر چکے سبحان اللہ. گل علی دی کر دیا صحابہ سامان ختم ہوئے دے. کسا علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوئے دے. ہے درد بیت ہر دل دا ارمان ختم ہوئے دے. تو جا پہ نقاب تے نہیں رکھ دے او قرآن ختم ہوئے دے. نعرہ رسالت نعرہ تکبیر ہوڑتے بول میرے بھی نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بھائی نسیم صاحب اگر ہوئے شاہیوال کی سرزمین سے تشریف لائے، میں دل کی داگرائیوں سے آج کی عظیم محفل میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی مقدر البل صلو علیہ وآلہ۔ آمنہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا ہے، کل کائنات دی جان آیا ہے، کل کائنات دی جان آیا ہے۔ آمینہ دے گھر نبیوں دا سلطان آیا ہے، کل کائنات دی جان آیا ہے، کل کائنات دی جان آیا ہے۔ ہورگا دیا جاوے سیرا اج تکڑا نوری چہرہ، اج تکڑا نوری چہرہ حکم ملانا ہے، کل کائنات دی جان آیا ہے، کل کائنات دی جان آیا۔ ایسا بڑے اس رب دے اج پاک حبیب سب دے، اج پاک حبیب سب دے او درد ونڈانا آیا، کل کائنات دی جان آیا ہے، کل کائنات دی جان آیا۔ جڑا مولا علی نے مدد چکے جڑا سبحان اللہ۔ ساڈا پیر علی مولا، ساڈا پیر علی مولا، ہر مشکل چکم آوے، ساڈا پیر علی مولا، ہر مشکل چکم آوے، دس مولا علی باجو راہ دا کون وکھاوے، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ایک بار محبت سے مل کے پڑھو، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ تلوار علی دی رب نے بڑے شوق نال بنائی، رکھوار جنگ لڑیا، فتح ہر ایک جنگ چھپائی، تلوار دے زوراں تے علی نبی دا دین بچاوے، دس مولا علی باجو راہ دا کون وکھاوے، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اور آخر حضرت امام حسین پاک دی بارگاہ چ قصیدہ پیش کے جل چکا ہے، جڑا حسینی ہے اچھی کہ چلو سبحان اللہ۔ رب جانے تے حسین جانے، جڑا حسینی اچھی کہ چلو سبحان اللہ۔ آخری کلام پیش کرے، ہاتھ کھڑا کر کے ایک بار کہ چلو سبحان اللہ۔ رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، مولا حسین جانے، مولا حسین جانے، زندگی
او دے نام کے سرے عام کے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے میرے نصیبہ وچ لکھنی اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد ست پتر دے کے کیا لاہب تجا رب جانے تے حسین جانے 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 مولا حسین جانے مولا حسین جانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے طرف سارے دوستانوں السلام علیکم اور میں مبارکباد دینا بھائی محمد رزاق نو اور انہوں نے بیٹیاں نو اور اہل خانہ نو جنہوں نے اس دفعہ بھی بہت خوبصورت محفل سجائی اللہ مبارک و تعالی انہوں دل دا مقصد کو فرمائے اور میری دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے تو میرے ساتھ مل کے درود شریف نظرانہ پیش کرنا تو کوئی زبان خاموش نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سارا مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ میرے ساتھ مل کے سیرہ پڑھنا جن میرے نال سیرہ نل کے پڑھیا میں دعا کرتا ہوں اللہ مبارک و تعالیٰ سان اس سے ساتھ عمرے دار ٹکٹ نصیب ہوئے اسے سارے نال کے دعا کریے اور میرے نال مل پڑھنا ہے سیرہ پڑھنا سیرہ محمد والا اور آپ یدا دیا سیرہ محمد والا اور آپ یدا دیا مل کے پڑھئے سیرہ محمد والا اور آپ یدا دیا سیرہ سوڑا وڑنالے درشل پہ پا دیا سیرہ محمد والا ابن عبداللہ کعبے نے سیس جھکایا ابن عبداللہ کعبے نے سیس جھکایا شاوت اگے جلے اور جھک دیا بادیا شاوت اگے جلے
چک دیا بادیا شاد اگے جویں چک دیا بادیا سیرا محمد والا ہور پیا گا دیا سیرا محمد والا ماشاءاللہ بھائی رزاق نے بہت خوبصورت سٹیج گایا ہے تو ہوں صرف اس چیز کی کمی ہے تو مینوں بھی کہنا چاہیے تو تھانوں بھی کہنا چاہیے کی کہنا چاہیے بس ماہی دے آن دے آن دے بس ماہی دے آن دے آن دے او دیور گے او دیور گے دور ہے میرے بس ماہی دے بس ماہی دے آن دے نیوے والے تیرا پاسی نیوے والے تیرا پاسی اچھی تھا بس ماہی دے آن دے آن دے پائی چند گھرانے دی بات کر اس پر ہاں دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے کون نبھا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم بڑی مختصر سی میری کہانی ہے بڑی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے میرے آقا تیری مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے میرے آقا تیری مہربانی ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں اور مظفر میں جب بھی ان کی نعت پڑھتا ہوں کوئی اور سنے نہ سنے
میرا ایمان ہے میرے آقا میرے اشعار سنتے ہیں، میرے آقا میرے اشعار سنتے ہیں۔ آج مبارکباد کے مستحق آج کی انتظامیہ محمد فاضل خان، محمد عباس خان، عبد الرزاق خان، محسن رضا، عبد الرحمن خان، محمد زین علمدار، میرے آقا کی جشن کی خوشی میں، میرے آقا کی آمد کی خوشی میں ہر سال ہی بھائی میرے آقا کی بزم کا اہتمام فرما لیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا انتظام اپنے یار کی بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے سال کچھ دوست بھی ان کی زیارت ہو رہی ہے، گولڑوی صاحب بھی اسٹیج کی زینت بنے، بھائی میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم محتشم محمد عرفان فلک فریدی صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے، آپ کو انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، جی آنو ویلکم۔ اس طرح ربیع الاول میں مجھ جیسے نکمے بندے کو بھی کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور مصروفیات کافی دنوں سے 1 ماہ 1.5 ماہ ہو چکا ہے، ہر رات ہر دن میرے آقا کی بارگاہ میں نوکری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور بابا اشفاق سمجھتا ہے جب 12 ربیع الاول کا دن آ جاتا ہے نا، پھر بندہ اپنے عشق میں کنٹرول میں نہیں رہتا، پہلے بندہ گلے کو کنٹرول رکھتا ہے، مینٹین رکھتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو جی چاہتا ہے نبی کی آمد کی خوشی میں کلیجہ نکلتا ہے نکل جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، گلے خراب ہوتے ہو جائیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تسبیح بابا جی لے کے بیٹھ جائیں، صبح سے لے کے شام تک تسبیح پہ پڑھتے رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے نبی کا امتی بنایا، ارے یہ وہ نبی ہے، 12 نبی آئے انتظار کرتے گئے، مالک نبی نہ بناتا، عیسیٰ آئے دعا کی مالک نبی نہ بناتا، عیسیٰ کیا بناتا، سونا آخری نبی کا امتی بنا دیتا، موسیٰ آئے دعا کرتے گئے، سونا اللہ وہ طور پہاڑ پہ موسیٰ کھڑا ہے، ہم کلام ہو کے بابا جی کہتا ہے نبی نہ بناتا، موسیٰ کیا بناتا، نبی نہ بناتا، محمد کا امتی بنا دیتا، محمد کا امتی بنا دیتا۔ قبلہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے بزرگ والدین قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب کو بلا کے لے آتے ہیں، قاری صاحب نے نسیم بھائی کان میں کہا اللہ اکبر، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے امتی۔ سلمان فارسی سے پوچھو کہاں سے چلے کہاں تک آئے، یہ منزلیں یہ مقام اس طرح نہیں ملا کرتی، نوکری کرنا پڑتی ہے۔ ظہور بھائی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، 2-4 کلاموں کا حکم ہے، گلا تھکا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا مائک اگلے ثنا خان کے حوالے کرنے سے قبل بھائی رضا سارے سال ہی رابطے میں رہتے ہیں، گلا جیسے بھی ہے آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے۔ پچھلے سال جہاں پہ ذوق کو چھوڑ کے گیا تھا، اب مجھے نعرہ بتائے گا ذوق وہیں پہ ہے یا ذوق بلندیوں پہ ہے، کم سے کم یہ نعرہ فرانس کے ایوانوں تک جائے، مکرون کافر لانتی کو پتہ چل جائے، ارے تو پاکستان کے مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے، تو آج صرف 96 میں سنی تجھے میں دکھاتا ہوں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، گردن بھی جھکاتے ہیں، گردن کٹواتے بھی ہیں، اے ظالم کیمرے والے کیمرہ گھما کے دیکھنا، جی چاہتا ہے میں اٹھ کے ہر اس ہاتھ کو چوم لوں جو نبی کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، بولے نعرہ تکبیر، نہیں مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر۔ نسیم بھائی میری توجہ تیری جانب، تو پنڈال لے دیکھنے، نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत, सुन्नी तबका नहीं, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह सलामत रखे। अवैस भाई मोहब्बत फरमाते हैं, मुझे एक कलाम मोहसन भाई की जानिब से पढ़ने का हुक्म हो गया, मैं पेश करते हुए माइक अगले सना खान के हवाले। ये भाई जो ऊपर बैठे हैं, आप सब हमसे ऊंचे हैं भाई, आपने भी बोलना है इस कलाम में। और यकीनन मैं जब 96 में आता हूँ, राज़ी दुआ का सदका, माँ की दुआ का सदका, मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ, मुझे वो दिन भी याद है। मेरे गांव वाले नहीं जानते थे कि बंदा न चीज़ नकाबत करता है। मुझे पहली महफिल आपके गांव में दरबार पे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। इसलिए मैं जब भी 96 में आता हूँ, मैं मेहमान नहीं समझता अपने आप को, बल्कि मेज़बान समझ के आता हूँ। आप लोगों का मैं नौकर हूँ, कभी हूँ। आप लोगों का एहसान है कि मुझ जैसे निकम्मे बंदे को आप समात फरमा लेते हैं। किबला भाई साहब, मैं आपकी तवज्जो, भाई ने बहुत अशार पढ़े, मैं इल्मी गुफ्तगू करने का आदी हूँ। भाई ने बहुत अच्छी नकाबत की, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैंने कहा बहुत से लोगों ने दरे रसालत पे नौकरी पेश की, बाबा जी हज़ार में, अरबों में, करोड़ों में, लाखों में, बहुत से करोड़ों में। मैंने 2 नौकरों की बात करनी है, जिसे समझ आ जाए वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह की सदा दे जाएगा, जिसे ना समझ आए माइक तो मैं दे जाऊंगा। किबला मखदूमा कायनात की चौखट पे 2 नौकर आए, नौकरी पेश की। भाई नसीम, दोनों का ताल्लुक हबश से है। एक का नाम बिलाल हबशी है, एक का नाम भाई अब्दुल रज़ाक बिलाल हबशी है। मंडियों में बिकते 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 ये गुलाम मखदूमा कायनात की चौखट पे आता। और दूसरी नौकर मंडियों में बिकती हुई नहीं आई, ये भी हबश से है। नसीम भाई, ये भी हबश से है। ज़ोहर भाई तख्त की मलका है, दिल में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत जागी। तख्त के बैठ के कहा, बेटा आ जाओ, मशीरों आ जाओ, वज़ीरों आ जाओ, एक ऐलान करने वाली हूँ। कहा ऐलान क्या है, आपकी तवज्जो चाहते हुए। कहा ऐलान क्या है, कहा हज़रात ऐलान सुन लो, आज से किसी ने मुझसे कोई लेन देन करना है तो कर लो, मैं तख्त को छोड़ के जा रही हूँ। बेटों ने कहा अम्मा किधर जा रही हो, मलका हो के जा रही हो? कहा हाँ जा रही हूँ। पूछा कहाँ जा रही हो? कहा मखदूमा कायनात के घर नौकरी के लिए। मखदूमा कायनात के घर मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ। बेटों ने कहा अम्मा तू जानती है तू तख्त की वारिस है, तू हबश की मलका है, तू तख्त को छोड़ के जा रही है। कहा खामोश। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं, मैं नौकरों की बात कर रहा हूँ। कहा खामोश। बेटा ये वो दर है जिस दर पे फर्श वाले नहीं, अर्श वाले भी नौकरी के लिए आते हैं। और तफसील में कितना जाऊं नसीम भाई, इससे आगे मैं कहाँ गुजरूं? कहा खामोश। कहा अम्मा बता दें, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई पूछने आ जाता है आप लोगों की माँ किधर है, कोई एड्रेस तो बता दे, कम से कम बता दे सके माँ किधर है। कहा लिख लो, मैं अली के बच्चों के कपड़े धोने जा रही हूँ। नौकरों की बात कर रहा हूँ, मैं अली के बच्चों की नौकरी के लिए जा रही हूँ, कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। लो जी दाएं हाथ को उठा के जो अली के घर का नौकर है, जो मखदूमा कायनात के दर का कमी है, मिल के कह देगा होंदे देर वडे लजपाल नौकर सारा दे। ये होंदे देर वडे होंदे देर वडे लजपाल नौकर उठाए हाथ। अल्लाह जो हाथ
اٹھائے تو گواہ ہو جا مخدومہ کائنات کی نوکری میں جو ہاتھ اٹھ جائے کبھی MLA کے آگے کبھی MPA کے آگے کسی مشیر کے آگے کسی وزیر کے آگے نہ اٹھے جب اٹھے مخدومہ کائنات کے آگے جنو کرزارا دے ایک نوکر باہر سے سامان لے کے آتا ایک نوکر گھر میں برتن دھوتی دونوں حبش سے ہیں اب مقام دیکھیے گا یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے نوکری کی وجہ سے علماء کرام بیٹھے ہیں کوئی بندہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے آدم سے بھی پہلے ہاں آدم سے بھی پہلے عیسیٰ سے بھی پہلے ہاں عیسیٰ سے بھی پہلے موسیٰ سے بھی پہلے ہاں موسیٰ سے بھی پہلے محمد سے بھی پہلے ہاں محمد سے بھی پہلے حرد مران تباد حرد مران تباد نال نو کرزارا دے عبدالرزاق بھائی کل ہو جائے گا کوئی پوچھے سلطانی بات کر کے گیا کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی پروف دے رہا ہوں میرے آقا جس سواری پہ سوار ہوں گے نا جنت کی جانب سواری بڑھ رہی ہوگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس سواری کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں دیر وڈے لجپال میں نو کرزارا دے اور دوسری جانب 70,000 حوروں کا جرمٹ ہے مخدومہ کائنات کی سواری آ رہی ہے مہار فضا بطول کے ہاتھ میں ادھر فضا بطول بھی جنتی حرد مران تباد نال نو کرزارا دے نو کرزارا دے میں پلٹ آتا ہوں میں عرش پہ آ جاتا ہوں ارے کوئی میں عرش سے چل کے فرش تک آ جاتا ہوں اب داتا کا جانے والا ہاتھ اٹھائے گا کوئی داتا کوئی خواجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی راجہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی داتا کوئی خواجہ کوئی خواجہ پاک پتن دا پاک بندہ کوئی راجہ کوئی راجہ پاک پتن دا کوئی راجہ باہو تے کلندر لال نو کلندر لال نو کرزارا دے جنو کرزارا دے جنو یہاں کرزارا پہ دے میرے باہو نے قلم اٹھا لیا فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من میرے بچ لائی ہوں نفی اسبات کا فانی ملسی ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشت مچایا جان فلنتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو مرشد کامل مرشد اللہ ہاتھ اٹھائے گا جس کا مرشد ہے زندہ ہے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے لہراتے ہوئے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل بھائی میں نیواں میرا مرشد ہے اس کا میرا مرشد ہے اچھا مرشد اچھا میں اچھا دے سانگ لائی صدقے جاوا اچھا کھولو نال نبھائی
میں ایویں تے نہیں اڈیا پھردا بابا جی میں ایویں تے نہیں اڈیا پھردا میرے تے کرم میرے پیر دائی میری اپنی کوئی اوقات نہیں میرے سر تے ہاتھ فرید دائی آخری بار آخری جملہ مائک اگلے ثنا خان کے حوالے حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی پاک گیا حاکم جس دے سارے کمی حاکم جس دے سارے کمی کوئی کتب غوث ابدال نوکر زارا دے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے نوکر زارا دے رہندے مرن تو بعد بھی نوکر زارا دے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے عوان سے میں ملتمس ہوں عابد حسین محمد شہباز قادری صاحب آئیں گے ہدیہ نعت پیش کریں گے جو میرے آقا کی در کا نوکر بن کے بیٹھا ہے مختومہ کائنات کی چوکھٹ کا کمی بن کے بیٹھا ہے نعرے کا جواب دے گا نعرہ تکبیر نہیں ہم سوچی نہ میرے ویر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر دو نوکروں کی بات ہوئی ہاتھ دونوں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد طٰہٰ کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد مدثر کی آمد مزمل کی آمد آمد مصطفیٰ